صورت مسالہ فقہی مسالہ طواف زیارت کے لیے وضو فرض ہے یا واجب؟ اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے لیے وضو فرض ہے۔ دلیل آپ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، حضور نے فرمایا طواف نماز کی، جس طرح نماز بغیر وضو کے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح وضو طواف کے لیے بھی کیا ہوگا؟ شرط ہوگا۔ جس کے بغیر چیز نہ ہو وہ فرض ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ طواف کے اندر وضو کیا ہے؟ فرض ہے۔ طواف کے اندر وضو فرض ہے، اگر بغیر وضو طواف کرے گا تو طواف ادا نہیں ہوگا۔ اس کے نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے لیے وضو فرض نہیں بلکہ واجب۔ آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے مومنین کو چاہیے کہ وہ آزاد گھر کا طواف کریں۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر صرف طواف کا ذکر ہے۔ طواف یہ لفظ خاص بھی ہے اور مطلق بھی ہے۔ خاص اس لیے ہے کہ خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ خاص معنی کیا ہے؟ چکر لگانا۔ خاص معنی کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگانا۔ اور مطلق اس لیے ہے کہ اس کے اندر وضو وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، وضو وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اے شافعیو، اگر ہم تمہاری بات مان لیں کہ وضو کے طواف کے لیے وضو فرض قرار دیں، طواف کے لیے وضو، پھر حدیث پاک کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی آئے گی۔ حدیث پاک کے ذریعے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کتاب اللہ کے مقابلے میں کیا ساج ہے، تو دیکھیں گے کہ ان میں تطبیق دینا ممکن ہو تو پھر تطبیق دیں گے کتاب اللہ کے حکم تبدیلی کے بغیر، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور باقی وہ چھوڑ دیں گے۔ یہاں تطبیق دینا ممکن ہے، یہاں تطبیق دینا وہ اس طرح کے جو مطلقاً طواف ہے، مطلقاً طواف ہے، اس کو ہم کتاب اللہ کی روح سے فرض قرار دیں گے۔ طواف فرض ہے، طواف فرض ہے، اور جو وضو ہے اس کو حدیث پاک کی روح سے واجب قرار دیں گے۔ مثلا نماز کے اندر اگر کوئی بھول کر واجب چھوٹ جائے، نقصان کو پورا کرنے کے لیے، اس بھول کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کے ذریعے اس نقصان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اگر طواف کے اندر وضو رہ جائے تو اس نقصان کو قربانی کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ کا فرمان، پیچھے والے لفظ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِائَةَ جَلْدَةً، جس طرح وہاں پر فَجْلِدُوا کا لفظ کیا تھا؟ مطلق تھا۔ کیا تھا؟ مطلق تھا۔ اسی طرح یہاں پر آگے وَلْيَطَّوَّفُوا کا لفظ بھی کیا آ رہا ہے؟ مطلق ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مومنین کو چاہیے کہ وہ آزاد گھر کا طواف کریں۔ مطلقٌ فی مسمی الطواف بالبیت، یہ آیت کریمہ مطلق ہے طواف بیت اللہ کے حکم کے بارے میں، طواف بیت اللہ کے ولا فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، پس نہیں زیادتی کی جائے گی اس آیت کریمہ پر، اس مطلق اطلاق پر، وضو کی شرط کی خبر کے ساتھ، وضو کی شرط کی حدیث پاک کے ساتھ اس مطلق پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مطلقاً وضو، مطلقاً طواف کا ذکر ہے تو حدیث پاک کی روح سے بھی یہاں وضو کو شرط قرار دیا جائے، اس طرح زیادتی کرنا درست نہیں ہے۔ وَلْيُعْمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ، بلکہ عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر، عَلَى وَجْهٍ، ایسے لا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُکْمُ الْكِتَاب، یہ وہ تطبیق بتا رہے ہیں، نہ تبدیل ہو جس کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم۔ اگر کتاب اللہ کا حکم تبدیل ہو تو پھر تو سب کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ اگر حکم تبدیل پھر کیا کریں گے؟ سب پر عمل۔ اب بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو، بِأَن يَكُونَ، اب وہ طریقہ بتا رہے ہیں، بَإِن طور کہ يَكُونَ مطلق الطواف فرضاً بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم سے مطلق طواف فرض ہوگا۔ کتاب اللہ کے حکم سے مطلق طواف کو کیا کریں گے؟ فرض قرار دیں گے۔ کس کی روح سے؟ کتاب اللہ کی روح سے۔ کس کے حکم سے؟ کتاب اللہ کے حکم سے۔ والوضوء، اور جو وضو ہے، واجباً، یہ واجب ہوگا بحکم الخبری، حدیث پاک کے حکم سے۔ حدیث پاک کے مطلق طواف فرض ہے اور وضو کیا ہوگا؟ واجب ہوگا حدیث پاک کے حکم سے۔ فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، پس نقصان، وہ نقصان کے جو لازم آیا ہے اس وضو کو چھوڑنے کے ساتھ کہ جو وضو واجب ہے اس کو پورا کیا جائے گا بالدم، قربانی کے ساتھ۔ اگر طواف کے اندر وضو رہ گیا تو اس نقصان کو پورا کیا جائے گا